کے ساتھ کچ بحثی کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل پوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ وہ اعتراضات کرتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ہمارے جسموں کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ دلیل قرآن حکیم میں متعدد بار بیان فرمائی گئی ہے جسے معمولی سمجھ بوجھ کا انسان بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی کسی چیز کا ابتدائی طور پر پیدا کرنا یا کسی بھی کام کا پہلی مرتبہ انجام دینا اس کا اعادہ کرنے کے مقابلے میں بظاہر زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو جس ہستی نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا ہے اس کے لیے اسے دوبارہ بنانا بھلا کیوں کر مشکل ہوگا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ کون کہاں دفن ہوا، کس کے جسم کے کون کون سے اجزاء کس کس حالت میں کہاں کہاں منتشر ہوئے، یہ سب معلومات اللہ تعالیٰ کے علم قدیم اور علم کامل کے اندر محفوظ ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کے اندر جلنے اور آگ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ ان کی لکڑیوں کو تم لوگ خشک کر کے جلاتے ہو اور آگ کے حوالے سے اپنی مختلف ضروریات پوری کرتے ہو۔ اس کے علاوہ اس سے بعض ایسے درخت بھی مراد ہیں جن کی سبز ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا بانس کی بعض اقسام میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحراؤں تک بات کچھ اور شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، صحراؤں پر بعض ایسے درخت پیدا کر رکھے ہیں جن کی مدد سے مسافر ضرورت پڑنے پر آگ پیدا کر سکیں، جیسے کہ عرب کے صحراؤں میں مرخ اور عفار نامی دو درخت پائے جاتے ہیں جن کی سبز شاخوں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم ان سے آگ کو جلاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد برزخ کی کیفیت۔ عظیم بھائی، اس پوری اس پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ اس میں جو سمجھ سکا ہوں یہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے معنی مفہوم بتا رہے تھے اس کے۔ تو
اس میں یہ بتایا تھا کہ انسان کو اپنے اوپر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا ہے، اور ہم تمہیں دوبارہ کس طرح سے پیدا دوبارہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جی آج افضل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا opinion یہ ہے کہ نہیں، میں ابھی اصل میں واٹس ایپ کا گروپ پہلی بار یوز کر رہا ہوں اس طرح سے، تو میرے پاس ابھی حدیث کی کتاب بھی میرے پاس موجود نہیں ہے، وہیں آفس میں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی پلیز۔
کیا حدیث میں ہم سے کہا جا رہا ہے، کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں اس میں قبر، جی دوزخیوں اور قبر میں جانے کے بعد کے وقت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں انہیں صبح و شام ان کا وہ مقام، جس مقام پر وہ جائیں گے آفٹر موت، برزخ کے بعد، اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے اور صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو وہاں سے وہ اس کے نظارے کریں گے، اور جن کے اعمال ایسے ہوں گے جو دوزخ میں جن کی دوزخ کی طرف جانا ہوگا، تو ان پہ وہاں کے عذاب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ان کی مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی نظارے کرائے جائیں گے اور اس کی اذیت محسوس کرائی جائے گی، کچھ اس طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے۔ جی یہ پوری حدیث جو ہے یہ اسی پہ مبنی ہے کہ ہم آفٹر موت جو برزخ کا وقت ہوگا ہمارے لیے، اس وقت ہمیں یہی دوزخ اور جنت کے صبح و شام، تو اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے اور جنتیوں میں سے بنائے انشاءاللہ، آمین آمین۔ جی آج بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آمین۔ بہرحال اچھا، آپ سب سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے وہ انفاق دے دیا ہے اس مہینے کا فیبرری؟ نہیں، اس مہینے کا دینا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر کل ملاقات ہو رہی ہے، جی انشاءاللہ کل ملاقات ہو رہی ہے، بس صحیح ہے، کل انشاءاللہ جو ہے اگر وہاں ملاقات ہو جاتی تو وہاں پیمنٹ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ آج بھائی آپ کا بہت عرصے سے انفاق آیا نہیں ہے۔ جی میں کل آ کے آپ کو دے دوں گا ضرور۔ کل آئیں گے انشاءاللہ؟ جی کل آؤں گا۔ فیملی کے ساتھ آئیں کل، مکمل فیملی کے ساتھ آئیے گا انشاءاللہ، باپردہ انتظام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اور جیسے ہی آئیں تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، کیونکہ ہمیں آگے اٹینڈنس بھی بھیجنی ہوتی ہے۔ جی ضرور، ملاقات بھی آپ سے کرنی ہے، کچھ آپس میں ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ آج تو ہو نہیں سکا، مجھے پوری امید تھی کہ آج میں ملاقات کر لوں گا، تو ہمارے ذمے، ہمارے اسرے کے ذمے، ہمارا اکلوتا اسرا ہے جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں مسجد عثمان میں خلاصے کا پروگرام کی قیادت کر سکیں، کروا سکیں۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ اعتکاف میں بھی وہاں پہ بیٹھیں گے، اور ہمارا ہی اسرا ہے جس نے صبح و شام ان کی خدمت کرنی ہے۔
تو اس سلسلے میں بھی مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسرے کو اس شرف سے بخشا ہے. تو اس میں اچھا ہو جاتا ملاقات کر کے ہم لوگ آپس میں کر لیتے. بہرحال یہ بھی باران رحمت ہوئی جس کے باعث ہمارا اسرا فزیکل نہیں ہو سکا. بہرحال کیا کہتے ہیں، ابھی تک جو طے کچھ یوں پایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ حافظ راسف صاحب انشاءاللہ خلاصہ وہاں پہ فرمائیں گے. السلام علیکم اظہر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. جی سر. اظہر مشرف صاحب آئے ہیں. السلام علیکم، سلمان بات کر رہا ہوں. ہمارے دو چیزیں تو ہو چکی ہیں. ہم نے اسرا تو اسٹارٹ کر دیا تھا، بیان القرآن، اور ہم نے حدیث کا سیشن کر لیا ہے. ابھی تھوڑا سا میں ڈسکس کر رہا تھا ریگارڈس یہ ہمارا جو خلاصہ انشاءاللہ ہونے والا ہے رمضان المبارک میں، اس کا کچھ یہ ہے کہ میں نے اسرے کے گروپ میں تو نہیں، علیحدہ سے آپ سب کا
جی جی سلمان بھائی میرا ارادہ ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کچھ پروگرام اعتکاف کے لوگوں کے لیے رکھنے ہیں. آپ لوگوں سے سجیشن یہ چاہیے کہ انہیں کن اوقات میں رکھا جائے اور کون کون سے لوگ. ویسے تو اقبال صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے. اقبال صاحب یہاں پہ ایز اے مدرس آنے کے لیے تیار ہیں اعتکاف کے لوگوں کے لیے دن میں جس وقت بھی ہم بلائیں گے. اس کے علاوہ مدثر ہاشمی صاحب بھی آنے کے لیے تیار ہیں اعتکاف کے لوگوں کے لیے. اور بھی اگر کوئی ہم سے کہتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے لوگوں کو کن کن اوقات میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں. ایک حدیث پڑھنے والا شخص بھی چاہیے جو حدیث پڑھ کے منتخب حدیث پڑھ کے اور وہ وہاں پہ سنائے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تشریح بھی انہیں سنائے اعتکاف کے لوگوں کو یا وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان سب کو. تو اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے. یہ بتائیں حدیث پڑھنے سے کیا مراد ہے آپ کی, کہ نمازوں کے بعد یا کیونکہ پروگرام بھی رکھیں؟ جی جی, کسی ایک وقت میں بیچ میں, جیسے مغرب کی نماز کے بعد تو ہم وہ کریں گے, عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے, یا عشاء کے بعد تو تراویح ہوتی ہے, ہم عصر کی نماز کے فوراً بعد تھوڑا سا ہی ایک 5 منٹ کی حدیث بیان کریں اور بس سب کو سونے کی اجازت دے دیں, بس اور کچھ بھی نہیں. ہاں یہ چیز کی جا سکتی ہے. سہولت بھائی, جی جی, منتخب نصاب میں حدیثیں ہیں اور قرآن کے حوالے ہیں. وہ وہاں پر قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر الیاس جو ہیں اس فجر کے بعد بیان کرتے ہیں, اور پھر ہمارے جو کورس کا حصہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو اس میں سے بھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں. اس کی 6 جلدیں ہیں ٹوٹل, تو ایک ایک کر کے جو ہے 6 جلدیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, یا ہو سکتا ہے ایک ہی جلد کافی ہو. جی جی صحیح ہے. ٹوٹل ہمیں 10 دن ہی ملتے ہیں تو ہم اس میں سے بھی منتخب کر کے پڑھے جا سکتے ہیں. عصر میں پڑھ لیا, فجر میں پڑھنے کے لیے کوئی مل جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. جیسے ندیم صاحب اگر آپ وہاں پہ ہوں گے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فجر میں وہاں پہ ایک فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک دفعہ ایک حدیث بیان کر لی اور ایک عصر کے بعد بیان کر لی. ہاں یہ بہت ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بس ہم نے, اور بہت ڈیٹیل نہیں ہوگا, مشکل سے ہم نے 5 سے 7 منٹ لینے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لینے. اچھا, اذانیں شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو بعد میں اذان اور یہ نماز کے بعد اس اسرے کو دوبارہ کریں کنڈکٹ. آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں, یا پھر ابھی اس کو اختتام کر دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی وقت ہم لوگ دوبارہ ملیں گے. آپ لوگوں کا سجیشن چاہیے. میرا خیال ہے اگر ہم کل وہاں مل رہے ہیں کیا بات کہتے ہیں, تو وہاں بھی ہم تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں بعد کا یا شروع کا تو مشکل ہے, بعد میں ہم بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں, بعد میں بیٹھنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے, فیملیز کو روکنا مناسب نہیں ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے, فیملیز اکیلی وہاں پہ بیٹھی ہوں گی. صحیح. ندیم بھائی میں اویلیبل ہوں نماز کے بعد. میں بھی اویلیبل ہوں. اچھا, تو آپ لوگ کون سی والی جماعت میں جائیں گے, 1:30 بجے یا 1:15 بجے والی؟ 1:30 بجے والی میں جاؤں گا. صحیح ہے, تو ہم 1:45 یا 2 بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, کیونکہ اسرا مکمل نہیں ہو سکا تھا, اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اسرا مکمل کر لیں
کچھ چیزیں اسرے کے متعلق رہ گئی ہیں. صحیح ہے. میں نے بس اس لیے ڈسکشن یہ شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ بھی رہ جاتا ہے ہر دفعہ. صحیح ہے. 2 بجے انشاءاللہ پھر ہم لوگ دوبارہ 2 بجے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہی زوم ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے عاد بھائی، آپ بھی اور اظہر بھائی آپ بھی کوشش کیجئے گا 2 بجے تک آ جائیں انشاءاللہ. جی جی 2 بجے آؤں. چلیں. بہت 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 شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام.